پاکستان میں رہ کے آج کل اگر آپ کو دن میں 2 وقت کی روٹی ملتی ہے تو آپ شاید بہت خوش نصیب ہیں۔ اس لیے کہ پچھلے 12 سے 13 سال کے دوران ہماری ملک جس ڈائریکشن میں چلتی آ رہی ہے اس سے صاف ہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ مڈل کلاس میں ہیں، آپ غریب طبقے میں ہیں، تو آپ کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا، بلکہ ہر کوئی اپنے بارے میں سوچ رہا ہے۔ بیسک نیسیسٹیز، ایجوکیشن اور اس طرح کے سہولیات کو چھوڑ کے اگر آپ سانس بھی لے رہے ہیں اس ملک کے اندر تو اس پہ بھی آپ کو ڈر لگتا ہے کہ یہ ہم سے چھین نہ لیا جائے۔ میں کچھ فیکٹس اور فگرز آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا ملک کس ڈائریکشن میں چلتا جا رہا ہے۔ آئی ایم ایف اور دوسرے ممالک سے قرضے لینے کے بعد پاکستان کے ڈیٹس روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ اپنے ہسٹری میں ہم 23 بار آئی ایم ایف کے پاس جا چکے ہیں۔ ہم اگر پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کریں تو انہوں نے اپنے ادوار کے اندر 49 بلین ڈالرز کا قرض لیا آئی ایم ایف سے۔ اسی طرح اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو انہوں نے اقتدار میں آ کے صرف ایک ٹینیور کے اندر 52 بلین ڈالرز کا قرض لیا، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 25 بلین ڈالرز کا قرض لیا۔ اس سے پاکستان کے قرضے روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، جبکہ ہم اس کو ادا نہیں کر پا رہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ویب سائٹ کے اوپر جب آپ جائیں گے تو یہ سارے ڈیٹیلز آپ کو وہاں پہ نظر آئیں گے، سب فیکٹس وہاں پہ موجود ہیں۔ اسی طرح اگر ہم پاکستان کی جی ڈی پی کے اوپر بات کریں تو 2008 میں یہ 170 بلین ڈالرز تھی، جبکہ 2018 کے اندر یہ واپس آ گئی 356 بلین ڈالرز پہ۔ اس میں انکریز ہوئی ہے لیکن یہ بہت کم مقدار ہے۔ اسی طرح 2021 کے اندر یہ 348 بلین ڈالرز تھی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو بڑھتا جا رہا ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن ہم کمپیئر کرتے ہیں اس کو ان ممالک سے جو ہم سے چھوٹے بھی ہیں اور جنہوں نے ہمیشہ دھکے کھائے ہیں ہسٹری کے اندر۔ ہم اگر بنگلہ دیش کی بات کریں تو بنگلہ دیش جو ہم سے بعد میں آزاد ہوا اور اسی ملک سے آزاد ہوا، اس کی جی ڈی پی آج 485 بلین ڈالرز ہے، جبکہ ویتنام جس پہ امریکہ اور رشیا نے جا کے جنگ لڑی وہاں پہ، اس کی جی ڈی پی 433 بلین ڈالرز ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم مہنگائی کی بات کریں 2008 کے اندر پاکستان کی مہنگائی 25% تھی، 2018 کے اندر یہ 6% پہ آئی تھی، لیکن 2023 میں یہ پھر سے 40% پہ چلی گئی، اور پی ڈی ایم گورنمنٹ جانے کے بعد یہ واپس آ کے تقریباً 26 پہ رک گئی، اور ابھی سے بھی یہ اور بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب اگر ہم زر مبادلہ کے ذخائر کی بات کریں 2018 کے اندر پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز 14 بلین ڈالرز تھے، جبکہ آج یہ 8.5 بلین ڈالرز رہ چکے، جو کہ افسوس کی بات ہے۔ یہ وہی کارکردگی ہے جس کے لیے پچھلے 12 سے 13 سال کے اندر ہم نے اپنے الیکٹیبلز کو بھیجا اسمبلی کے اندر۔ یہ وہی کارکردگی ہے جس کی وجہ سے آج ہم بھگت رہے ہیں۔ کل یہ لوگ پھر سے آئیں گے الیکشن کے دوران، ہم ان کے پولیٹیکل ریلیز میں جائیں گے اور ان کے ساتھ پھر رہیں گے، اور ان کے پاس اپنا ایک نیریٹو ہوگا جو ہم پہ بیچیں گے اور ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے۔ اس کے ساتھ ہماری یا تو مفادی سیاست ہوتی ہے یا نظریاتی سیاست، لیکن دونوں کانسیپٹس کے اندر ہم کبھی اپنی سیاست کو ٹھیس نہیں پہنچاتے، چاہے جو بھی ہو۔ ہم ایک دوسرے پہ ڈنڈے اٹھاتے ہیں پولیٹیکل ریلیز کے اندر الیکشن کے روز، اسی طرح ہم ایک دوسرے کو گالیاں دینے کو تیار ہوتے ہیں ان لوگوں کی خاطر جن کی کارکردگی یہی ہے۔ تو کل پھر جا کے ہم ان لوگوں کے پاس کھڑے رہیں گے اور ان کے زندہ باد اور مرد آباد کے نعرے لگائیں گے، لیکن جب بات آتی ہے پرفارمنس کی تو ہم ان سے پوچھ نہیں سکتے، ہم ان کے پاس جا کے ان سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے، اور نہ ہم میں اتنا دم ہے کہ ان لوگوں سے جا کے ہم پوچھیں۔ لیکن سوچ تو یہی ہے کہ ہمارے پولیٹیکل تھاٹس ہیں، اس کو بس بچا کے رکھنا ہے، اس کو ٹھیس نہیں پہنچانا، اس کو نقصان نہیں پہنچانا، لیکن جو ہماری کارکردگی ہے وہ اس مقام پہ آ کے پہنچی۔ نہ ان لوگوں کو سمجھ سکے ہم، نہ پالیٹکس کو سمجھ سکے، نہ ریئل ڈیموکریسی کو سمجھ سکے، اور نہ اپنے حقوق کو سمجھ سکے۔